السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، أصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وسفيه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، أفضل رسله وخاتم أنبيائه، البشير النذير والسراج المنير، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، صدق الله العلي العظيم، اگر دیکھی جائے بنگلہ دیش کے سرزمین میں جو آج ہمارے شیعہ افراد اہل بیت کے چاہنے والا موجود ہیں، اس کے اثرات بہت قسم کے ہیں۔ میں ہمارے بھائی دوست عزیز مرثیہ پڑھ رہے تھے تو یہ بات میرے ذہن میں آئی، کچھ افراد اردو اور بنگلہ زبان لے کر کے لڑتے ہیں، کچھ بہاری بنگالی لے کر کے لڑتے ہیں۔ بھائی
شیعہ ہوتا ہے جس کا رسول ایک ہے، اہل بیت کے چاہنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ بنگالی ہو، انگریز ہو، جیپنیز ہو، تو وہ تو ساری دنیا کے اہل بیت زبان کیا مسئلہ رکھتا ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے کہ حسین کا نام سنے آنکھوں سے آنسو آئے، اہل بیت کا نام سنے صلوات پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ جب بر صغیر یعنی ہندوستان تھی، بڑے ہندوستان، پھر اس سے جب پاکستان آزاد ہوا، جو نقصان سب سے زیادہ ہوئے وہ ہے مسلمانوں کو، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اس لیے کہ بر صغیر میں حکومتیں مسلمانوں کی تھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں شیعوں کی تھی۔ نوابین شیعہ تھے، راجہ بادشاہ اکثراً شیعہ تھے، صوبیدار وغیرہ شیعہ تھے۔ اس بنگال کے سرزمین میں بھی اگر ڈھونڈی جائے کہ مسلمانیت کہاں سے پہنچی، اور بائیجی بستانی کہیے اور کسی بھی پیر صاحب کے مزار میں جائیے، یہ بڑے بڑے لوگ پتھر کے جس میں پنجتن پاک یہ بتاتی ہے ہمیں کہ یہ بھی شیعہ تھے۔ یعنی یہ پورا بر صغیر جو ہے حکومت اپنی اہل بیت کے چاہنے والوں کی۔ تو جب ہندوستان سے پاکستان آزاد ہوا تو نقصان مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی نقصان ہوئی، ہندوستان الگ ہو گیا، ہندو نے ہندوتو لے کر کے اپنی حکومت قائم کر، لیکن مسلمان آج تک صحیح معنوں میں حکومت نہیں بنا سکے۔ اور جب پھر 71 میں پاکستان سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ جس نے نقصان اٹھایا وہ اہل بیت کے چاہنے والا شیعہ، اور جس کے وجہ سے چونکہ زبان محور آزادی تھی، اردو بنگلہ کے اوپر ڈپینڈ کر کے یہ آزادی ہوئی، لڑائی ہوئی، تو پھر زبان کو لے کر کے مسلمان پاکستان چلے گئے۔ جو مسلمان کے زبان کہلاتے تھے وہ کون سی تھی؟ اردو، یعنی اردو کہنے والا مسلمان کہلاتا تھا، ہندی کہنے والا ہندو۔ علامت یہ تھی، ہندی کہنے والا ہندو تھا، اردو کہنے والا مسلمان تھا۔ لیکن آزادی کے بعد جب یہاں بنگلہ کے رائج ہوا تو اب جو منافق بھی تھے، رضاکار بھی تھے، وہ بھی اپنے کو بڑے سربراہ کرنے لگے۔ اب بنگلہ اتنا چرچا ہونے لگی تو جب دیکھا کہ ہم شیعہ ہے یا مسلمان تو ان کو سوچنے میں آیا کہ کیا ہے، تو یہ ہمیں اہل یعنی تشیع کو بہت بڑا نقصان ہوئی۔ نہ ہمارے پاس بنگلہ میں کوئی مولانا تھے، یعنی عالم دین نہیں تھے بنگلہ زبان کے، نہ کوئی کتابیں تھیں، نہ کوئی بنگلہ نوحہ تھا۔ ہم نے بہت مشکلات کے دور گزارا ہے۔ مجھے یاد ہے، تعریف کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت ڈر بھی تھی اردو بولا جائے یا نہ جائے، ممبر سے مجلس اردو میں ہو یا نہ ہو۔ میں اس بات کو مقدمتاً بیان کر رہا ہوں جو میں نے مرثیہ میں جو سوچا، تو اس وقت ڈر بھی تھی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مرحوم خدا رحمت کرے، حسینی دالان کے ممبر سے مختار نامہ اردو میں کھل کر کے بیٹھتے تھے اور بنگلہ میں ترجمہ کر کے پڑھتے تھے مجلس کے لحاظ سے۔ پھر جب دیکھا کہ بنگال ہمارے بچے نماز سے نا آشنا، روزہ سے نا آشنا، پھر شیعہ دینیات کے نام پہ بنگلہ کتاب سب سے پہلی کتاب شیعوں کی، پھر مظلوم صاحب کی بنگلہ نوحہ، میں اپنے تعریفات کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت ہے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہوا الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر ایران جانے لگے افراد، ہمارے مولانا آفتاب صاحب خدا ان کو حفظ و امان میں رکھے، پہلے گرو تھے۔ آج الحمدللہ سارے خطہ بنگلہ دیش میں علماء کی بھی کمی نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے بچوں سے، اپنے دوستوں سے، چھوٹے بھائیوں سے یہ بات ضرور کہوں گا، مسلمان کی زبان اردو ہے، اسے کبھی نہ بھولیے گا۔ اردو نوحہ پڑھیے ضرور،
اردو مرثیہ پڑھیے ضرور، کوشش کیجئے کہ اردو ہی میں لکھ کر کے پڑھیے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر جگہ بنگلہ میں لکھ کر کے اردو پڑھتے ہیں، بعض اوقات الفاظ صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، ڈر کس کو ہے؟ انگلش بولنے میں کوئی نہیں ڈرتا، فرانسی بولنے میں کوئی نہیں ڈرتا، اردو بولنے میں کون سا ڈر ہے؟ آج یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی ہے اردو فیکلٹی، تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اردو لکھیے، اردو پڑھیے، سیکھیے، ایک زبان سیکھنا ہو جائے گا۔ قرآن کے مطابق ہر قوم کو ان کے زبان کے لحاظ سے ہادی بھیجا گیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے جب ہادی بھیجا گیا تو آپ اپنے زبان لے کر کے ہادی بن کر کے رہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ فقط ممبر پہ آنے والا مولانا ذاکر مجلس پڑھ کے ہدایت کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا آپ کے نوحہ سے کتنے افراد ہدایت پا چکے ہوتے ہیں، آپ کے مرثیہ سے کتنے افراد ہدایت پا چکے ہوتے ہیں۔ تو اپنے زبان کو پکڑ کے رکھیے، کوشش کیجیے۔ میں بہرحال نصیحت تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال دوستانہ عرض کر رہا ہوں، کوشش کیجیے کہ اردو سیکھیں اپنے بچے۔ اگر سسٹم نہیں ہے، مکتب مدرسہ، اللہ توفیقات میں اضافہ کرے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال میرے دوستانہ یہ عرض تھی، میں نے عرض کیا تو عرض یہ ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کی شرف ہے، پچھلے کل بھی میں نے 2 آیاتوں کو لے کر کے اپنے کلام کو شروع کیا تھا۔ سورہ احزاب کے 56 اور 57، 56 اور 57 نمبر آیت۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور ان کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان کے اوپر درود بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ اور دوسری آیت، وَمَن يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو افراد اللہ کو اور ان کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں لعنت بھیجتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے عذاب بھی بہت شدید عذاب ہے۔ عزیزان محترم، کل میں نے بیان کیا کہ اس 2 آیات کے لحاظ سے اللہ نے 2 کیٹیگری کے انسان کو بتا دیا کہ دیکھو درود پڑھتا کون ہے اور کسے پڑھنے کا حکم آیا ہے، لعنت کسے پڑھا جائے اور کس کے اوپر پڑھا جائے، یہ افراد کون ہیں۔ تو اب 2 چیز تو واضح ہو گئی، ایک محبت والے افراد جس سے محبت کی جائے، درود کی جائے، انس کی جائے، ایک نفرت لانے والے افراد کہ نفرت کس سے کیا جائے، بیزاری کس سے کیا جائے۔ تو اسی کا نام تو اسلام ہے، اسی کا نام تو دین ہے کہ کسی سے محبت کرو، کسی سے بیزاری کرو۔ اگر مجموعہ طور پہ کہہ دیا جائے، اسی کو تو تولا اور تبرہ بھی کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ تولا اور تبرہ ہے کیا؟ تولا ولی سے، ولایت سے، جن کی ولایت کو آپ مانیں گے ان سے دوستی کریں۔ تو ولی کون ہے قرآن کی آیت میں؟ انما ولیکم اللہ، آیت آپ کو پتہ ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور جس نے نماز میں کہ رکوع کی حالت میں انگشتہ دیا یعنی علی ولی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ولایت کے ساتھ تولا کرو، محبت کرو، ہے نا بات؟ اگر مسلمانوں ولی کے معنی تم دوست لیتے ہو تو مجھے پھر بھی فخر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں رسول نے ہاتھ اٹھا کر کہا، من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں
جس کا مولا ہوں. اگر آپ دوست کی معنی کریں گے کہ مولا کا مطلب دوست، میں کہوں گا کم از کم اتنا تو پتہ چلا کہ رسول کا دوست کون تھا. اتنا تو پتہ چلا کہ رسول اتنے افراد میں ایک کا ہاتھ اٹھایا، اور اٹھا کر کے آپ کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ رسول نے کہا میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. تو پتہ چلا کہ علی کو صرف اپنے دوست کا جگہ میں رکھا، آپ کو نہیں رکھا. اب تم سوچو دوستی کس سے کرو گے، لمبے داڑھی والوں سے یا علی سے؟ میں دوستی مطلب میں مولا نہیں کہتا، میں کہتا آپ نے کہا کہ ولی کے مطلب دوست ہے، مولا کے مطلب دوست ہے، تو کم از کم اتنا تو واضح کرو کہ دوستی کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ جسے رسول نے بتایا، اللہ نے بتایا، اس سے دوستی کرو تو نجات بھی ملے گی. اگر اپنے منمانی کرو گے، اپنے لحاظ سے دوست بنو گے، تو دوست تمہارا ساتھ رہے گا، خدا نہیں رہے گا، رسول نہیں رہے گا. اسی لیے تو کہ انہوں نے اپنے لحاظ سے جسے جسے دوست بنایا، دوست دوستی نبھانا نہیں سکے، وہ اپنے دوستی لے کر کے چلے گئے. آج تک یہ دوست ہی ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی اس مزار میں دوست کو ڈھونڈتے، کبھی اس مزار میں دوست کو ڈھونڈتے، کبھی اس دروازہ کو کھٹکھٹاتے، انہیں دوست ہی پتہ نہیں چلتا کہ دوست کون ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ہمیں تو ڈھونڈنے ہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو چلتے ہیں اس راستہ میں جسے اللہ بتا کے دیتا ہے، رسول بتا کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اسلام، میں نے کہا نا کہ 2 آیات 2 کیٹیگری کے انسان کو بتا رہے ہیں. اسلام بھی 2 طرح کے آئے ہیں. ایک ثقیفہ سے نکل کر اسلام آیا ہے، اور ایک کعبہ سے، مکہ سے نکل کر کے اسلام آیا ہے. لیکن فرق اتنا ہے 2 اسلام میں. ثقیفہ میں کتنے دن تھے وہ افراد؟ 3 دن. روایت میں 3 دن ملتا ہے. 3 دن کیا ہوا، کیوں گئے تھے ثقیفہ میں؟ ثقیفہ میں گئے تھے ان کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اسلام رسول کے بعد خطرے میں ہے، مان لیتا ہوں. ایک اسلام کے محافظ، یہی ہے نا، اسلام کے محافظ ایک ضروری ہے، مان لیتا ہوں. انتخاب کرنا ہے ایک محافظ کو، مان لیتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں کہ یہاں اس کربلا کے رکھنے کے لیے، محافظت کے لیے ایک شخص چاہیے مجھے جو یہاں کے رہبریت کر سکے. اب یہاں تقریباً 50 افراد ہوں گے، کتنا منٹ لگے گا آپ بتائیے مجھے؟ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. میں ابھی 10 منٹ میں یہاں آپ کو ایک نیتا میں کھڑا کر کے دکھا سکتا ہوں. ثقیفہ میں 3 دن لگے ہیں. کیوں گئے تھے؟ گئے تھے اسلام کے نیتا. اچھا میں سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر فرض کیجئے کہ یہ ایک کلینک بن رہا ہے، یہاں مجھے ایک پریزیڈنٹ چاہیے، رہبر چاہیے کلینک کے لیے، تو انتخاب کرنی ہوگی. کیسے افراد آپ کو چاہیے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کسے یہاں انتخاب کرنا چاہیں گے اس کلینک میں؟ آپ کہیں کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی اسپیشلسٹ ہو. میں کہوں گا نہیں، یہاں ایک گاڑی خانہ، گیراج بناؤں گا، یا ٹیکنیکل کچھ کام ہو ایسا بناؤں گا، انجینئرنگ کوئی کام کروں گا. تو کیسا افراد ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے کہ کوئی انجینئر ہونی چاہیے. میں کہوں گا یہاں مدرسہ بناؤں گا، تو آپ کیا کہیے گا کہ کوئی عالم دین ہونی چاہیے. کیٹیگری ہے نا ہر چیز کی. اب اسلام کے محافظت بنانے والے ہیں تو ان میں بھی کیٹیگری اسلامی ہونی چاہیے کہ اسلام کے محافظت کون کرے گا، اسلام کے معلومات کون، کس کے پاس زیادہ ہے، شجاعت مردانگی کس کے پاس ہے جو اسلام کو محافظت کرے گا، کہ ہر جنگ میں رسول کے ساتھ مرد بن کے کون ٹھہرا ہے، علم کے مالا مال، علم کے در پہ آ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے رسول نے کس کے لیے کہا ہے. یہی چیزیں بحث ہونی چاہیے نا. لیکن وہاں ہوئے کیا تھے؟ انصار افضل ہے یا مہاجر افضل ہے، تیرے قبیلہ والا افضل ہے یا میرے قبیلہ والا افضل ہے، تمہارے پاس کتنے فوج ہے، میرے پاس کتنے فوج ہے. لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا،
दाढ़ी पकड़ कर पटकन मारे गए, सब कुछ हुए, लेकिन इस्लाम का जिक्र 3 दिन तक इस्लाम को अलग रखा और सारी बहसें कर लिया। कुदरत किसके ज़्यादा, अफवाज किसमें ज़्यादा है, तो रसूल ने कि आंखें बंद हुई तो ये हालत है। कुरान ने आवाज़ दिया, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल के सिवा कुछ भी नहीं है। अब माता औ कुतिला, अगर मोहम्मद मर जाए या उन्हें कत्ल कर दिए जाए, शहीद कर दिए जाए, फ़इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तुम लोग क्या अपने पिछले दौर में वापस चले जाओगे? अल्लाह को पता था कुछ अफराद सकीफ़ा में बैठेंगे और पिछले दौर में वापस जाएंगे। वमय्यनक़लिब अला अक़ीबैहि, जो अपने पिछले दौर पे वापस चला जाएगा, वलन यज़ुर्रल्लाहु शैआ, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह का कोई ज़रार नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह को दीन को हिफाजत करना है, वो हिफाजत करेगा। तो अब सकीफ़ा में 3 दिन बाद रसूल की आंखें बंद हुई, सारी बहसें हुई, झगड़ा हुआ, थ्रेटिंग दिए गए, डराया गया, धमकाया गया, सब कुछ हुआ, इस्लाम के बहस नहीं हुए। अब बताइए वहाँ से जब इस्लाम निकलेगा, कौन सा निकलेगा? खौफ निकले, धौंसाए गए, पूरे ममलिकत इस्लामिया बनाया गया तलवार के ज़ोर से। अली खामोश बैठे रहे। कहाँ है अली शुजात? 3 खुलाफा के दौर पे किसी जंग में अली नज़र नहीं आते, लेकिन रसूल का किसी जंग नहीं है जो एक के अलावा के अली नहीं रहे। अजीब बात है। तो अब वहाँ से एक इस्लाम निकला। इस्लाम का निकलना था, खलीफा जब बन के आए हैं तो अबू सुफियान ने बढ़ करके एक जुमला मारा कि देखो इस्लाम को लेकर के ऐसे खेलना जैसे बच्चे बॉल को लेकर के खेलते हैं। और वाकई खेला भी वैसे ही है कि आज तक पता ही नहीं चला कि रसूल ने नमाज कैसा पढ़ा था। भाई रसूल ने एक किस्म की नमाज पढ़ा था, मैं कहता हूँ हमेशा, मैंने कहा हाथ छोड़ के नहीं पढ़ा, चलो मैं कह लेता हूँ, शिया गलत करते हैं। जबकि सारे मज़ाहिब वाले कहते हैं कि हाथ छोड़ करके अगर कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज सही है, कॉमन चीज़ है, तो क्यों नहीं पढ़ते? का शिया पढ़ते हैं। बस दुश्मनी नमाज से नहीं, शियों से दुश्मनी है। अच्छा ठीक है, हाथ बांध करके नमाज में पढ़ा रसूल ने, है ना। अब ये बताइए, रसूल ने हाथ पेट पे बांधा, सीना पे बांधा, नाभि के नीचे बांधा, भाई क्या किसी ने नहीं देखा? मैं बार बार मिसाल देता हूँ। मैं 2 दिन आया हूँ यहाँ, मैं मजलिस कैसा पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते होंठ सूख जाते हैं मेरे, ज़बान फेरता हूँ या नहीं फेरता हूँ, पढ़ते पढ़ते कभी बायां देखता हूँ, कभी दाहिना देखता हूँ। बच्चे नोट करते हैं, बड़े तो अपने जगह। रसूल जो 23 साल के ज़िंदगी गुजार के चले गए तबलीग दीन करके, किसी ने नहीं देखा कि रसूल ने नमाज नहीं पढ़ा, कैसे पढ़ा? अजीब है या नहीं है? तो कम से कम यही कहते कि रसूल ने हाथ बांध करके पढ़ा, मैं मान लूँगा। एक ही किस्म से पढ़ा, तो इतने किस्म से कैसे आए? वही जो अबू सुफियान का जुमला है, इस्लाम को लेकर के खेलो। कभी इस्लाम हाथ बांध करके है तो कभी इस्लाम हाथ खोल करके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस्लाम वहाँ से निकला, न कुरान की बहस थी, एक आयत वहाँ बहस नहीं हुई, न कोई शुजाअत की बहस, कुछ नहीं। और एक इस्लाम निकला काबा से। फातिमा बिनते असद अंदर गई, एक बच्चा निकल करके आया, आकर के पहला जुमला छोड़ता है। देखिए बहुत तवज्जो चाहूँगा, दोनों इस्लाम में दोनों में फ़र्क क्या है? एक इस्लाम सकीफ़ा से 3 दिन बाद निकले, अबू सुफियान ने जुमला छोड़ा कि फुटबॉल जैसे खेलो। वही 3 दिन बाद काबा से निकला बच्चा, पहले रसूल का गोद में आते ही कहता है तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, कुरान सुनाऊं। तो अब बताइए इस्लाम किसे कहते हैं? कुरान सुनाने वाले को इस्लाम कहते हैं, ज़बूर सुनाने वाले को इस्लाम कहते हैं। हादी किसे मानिएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम 2 तरीके से निकले। जो काबा से इस्लाम निकला था आज भी कायम और दायम है, जो सकीफा से निकला था आज भी भटकता फिर रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। है ना बात? 2 तरीके से इस्लाम निकला। तो अब इस 2 तरीके का इस्लाम को मैंने जो 2 आयतें पढ़ी हैं उसमें अब तत्बीक देते चले जाएं।
ایک اسلام کعبہ سے نکلا تو کہا اللہ بھی درود بھرتا ہے، ملائکے بھی درود پڑھتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود پڑھو، تم بھی درود و سلام پڑھو۔ کہا کیوں پہ پڑھے؟ کہا یہ درود ایسا ہے کہ اگر نماز، کل میں نے کہا اگر نماز میں نہیں پڑھی جائے تو نماز باطل ہے۔ اچھا بھائی روزہ میں کیوں نہیں باطل ہے؟ حج میں کیوں نہیں حج باطل ہے؟ زکوٰۃ دیتے وقت اگر صلوات نہ پڑھوں تو زکوٰۃ کیوں نہیں باطل ہے نا؟ نیکیاں ادا کرے ادھر صلوات نہ پڑھے تو نیکیاں باطل نہیں ہے، صرف نماز کیوں باطل ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ نماز عبادتوں کی جان ہے، اذا قبلت ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی، اور اگر نماز رد ہو جائے تو ساری عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر نماز میں ذکر اہل بیت ہو جائے، اہل بیت پر درود ہو جائے تو ساری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر اہل بیت ہی نہیں ہے تو ساری عبادتیں بیکار ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ہے نا بات؟ نماز قبول اسی لیے تو کہا کہ تم نماز کو سدھار لو، باقی چیزوں کو سدھار لوں گا۔ در حقیقت میں یوں کہوں، نماز سدھارنے نہیں کہا جا رہا ہے۔ بھائی نماز میں حمد پڑھا، سورہ پڑھا، سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، تکبیرۃ الاحرام سے شروع کیا تھا، تشہد پڑھا، آخر میں سلام پڑھا، سب چیز تو صحیح ہے، اگر درود نہ پڑھے، ایک درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اتنے اعمال نماز کے باطل ہو جا رہے ہیں۔ اب تم سمجھو کہ اہل بیت کون ہے، یعنی سارے اعمال ایک طرف، درود اہل بیت ایک طرف۔ اسی لیے تو نبی جب ہم گئے تھے معراج پہ، چوتھے آسمان میں جب گئے تھے، مختلف فرشتہ کو، میں اتنا تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک فرشتہ کو دیکھا رسول نے کہ بہت پریشان ہے، ہزار ہاتھیں ہیں ان کے، اور بیٹھ کر کے کچھ حساب کر رہا ہے۔ رسول نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ حساب کر رہا ہے۔ کہ کیا حساب کر رہا ہے؟ کہ میں ہر چیز کا حساب کرتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ لیکن ایک چیز کا حساب میں آج تک نہیں کر پایا۔ کہا تو کیا کیا حساب کرتا ہے؟ کہ زمین میں کیا کیا کام ہوتے ہیں، آسمان میں کتنے کام ہوتے ہیں، سب کچھ حساب کرتا ہوں۔ کتنے قطرات بوند پانی زمین میں پڑتے ہیں بارش کے، کتنے دریا میں پڑتے ہیں، کتنے خشک میں پڑتے ہیں، میں سب کا حساب رکھتا ہوں، لیکن صلوات پڑھنے کا جو ثواب ہے، اس کا ثواب کتنا ہے میں اسے حساب نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو حساب کی بات ہے، اور اس صلوات پہ اتنے برکت ہے کہ آپ کو منافق سے مومن بنا دے، منافق سے مسلمان بنا دے۔ بھائی نماز پڑھیں گے تبھی نا آپ مسلمان کہلائیں گے، ورنہ کسی کے پیشانی پہ تو لکھا ہے نہیں۔ اب یہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی، مجھے کیا پتا، پیشانی پہ تو لکھا ہے نہیں۔ اگر یہ کنیسہ میں چلے جائے یہودی کے، آپ دیکھیں گے دور سے تو کہیں گے کیا ہے، یہ یہودی ہے۔ یہ چلے جائے مندر پہ، آپ کیا کہیں گے، یہ ہندو ہے۔ یہ چلے جائے چرچ میں، کیا کہیں گے، ہاں یہ کرسچن ہے۔ اگر مسجد میں چلے جائے کیا کہیں گے، مسلمان ہے۔ اور اگر عزا خانہ میں چلے آئے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو پیشانی پہ کسی کا لکھا نہیں ہوتا، عمل بتاتا ہے کہ تم ہو کون۔ تو کل میں نے بیان کیا تھا لما تقولون ما لا تفعلون، ایسے باتیں کیوں کہتے ہو شیعہ کافر کے سلسلے میں، کہ ایسے باتیں کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے۔ عمل تو کرو نا۔ جب تم کہتے ہو شیعہ کافر ہے اس لیے کہ وہ صحابیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لعنت پڑھتے ہیں، تو ہر جو شخص جو صحابی کو، جو اپنے خلیفہ کو لعنت پڑھتا ہے، تم اسے بھی کافر کہو، کیوں نہیں کہتے؟ کل ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ علی کو، جو کل کے میں نے مثال دیا تھا کہ شیعہ کو کافر کہتے ہیں، تو اگر شیعہ کو کافر کہنے والا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ
صحابی کو لعنت پڑھتے ہیں، خلفاء کو لعنت پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں، تو پھر جو علی پر سب و ستم کیا، کسی نے سوال کیا تھا کس نے کیا تھا؟ ہمارے یہاں فرشتہ کے توفیق ہے، اشارہ کر کے نکل جاؤ تو سب سمجھ جاتے ہیں، لیکن بہرحال بچے بعض اوقات تاریخ سے ناشنا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ دور شروع سے میں آتا ہوں، چونکہ وقت آج دیر سے شروع ہوئی ہے، آج باہر کے زیادہ افراد ہے بھی نہیں، میں یہیں کے دیکھ رہا ہوں، سلوات پڑھے تو میں پھر بیان کرتا ہوں۔ اسلام کو فٹ بال جیسے لے کر کے کیسا کھیلا؟ 3 خلیفہ کے دور پہ جب دوسرے خلیفہ کے دور آیا، ابن عباس جب مسجد میں حدیث بیان کرتے تھے تو کسی نے جا کر کے شکایت کیا، کہتے کہ یہ معاویہ کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا اور دوسرے خلیفہ کے دور میں بھی یہ واقعہ ہوا۔ تو کیا کہا کہ ابن عباس کیا کر رہے ہو؟ آیات کی تفسیر کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں۔ کہ کون سی آیت کی؟ کبھی انہوں نے قل لا اسألکم پڑھا، مودۃ فی القربیٰ، کبھی انما یرید اللہ پڑھا، کبھی وہ آیت دہر کے پڑھا، کبھی آیت انسان کے پڑھا، ایک ایک تفسیر پڑھ رہے۔ تو پوچھا کہ کیا اہل بیت کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں تمہارے پاس؟ تو ابن عباس نے پلٹ کر کہا میں کیا کرتا، رسول نے جو تفسیر مجھے بیان کیا میں تو وہی بیان کر رہا ہوں، کچھ اور تو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا کیا کہ آج کے بعد سے جو اہل بیت کے فضائل ہیں ایسے روایتیں بیان نہ کی جائے۔ تو یہ آہستہ آہستہ امامیہ کے دور میں آیا، تو اس کے بعد دیکھا تو پھر شروع کیا کہ جو فضائل، میں آپ کو بیان اس لیے کر رہا ہوں ہمارے بچے سمجھے، جو فضائل علی کے سلسلے میں تھے، ہر فضائل کو اب 3 خلیفہ کے ساتھ جڑنا شروع کیا۔ جو فضائل جناب خدیجہ کے تھے وہ فضائل کسی ایک بیوی کے نام ایسا کیا کہ جناب خدیجہ کنواری تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، کون کہتا ہے 40 سال کی یہ تھی، سندار ضعیفہ تھی، جوان تھی، تاریخ اٹھا کر دیکھا، مجھے وہاں جانا نہیں ہے۔ اور ضعیفہ یہ تھی جن کو 6 سال کا بچہ بنا دیا گیا، پہلے شادی بھی ہو چکی تھی۔ طبقات ابن سعد 8واں جلد دیکھ لے جا کر کے، زید ان کا نام تھا ان کا پہلا شوہر کا، میں بہرحال اختلافی بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اب اہل بیت سے فضائل کو نکال کر اب انہیں سقیفہ والوں میں لگانا شروع کیا۔ اب جب لگانا شروع کیا تو بس فضائل تو عمل سے پتہ چلتا ہے نا۔ اب میں یہ امامہ اتار کر کے کسی نیٹل کلین کے سر پہ رکھ دوں تو چہرہ دیکھے گا کوئی تو کہے گا یہ مولانا ہے، نیٹل کلین ہو اور یہ امامہ انہیں دے دو، ابا کبا دے دوں تو آپ بھی چہرہ کو دیکھیے گا، ان کی داڑھی دیکھیے گا، یہ کیسا مولانا ہے۔ نہ بیماری ہو تو الگ بات ہے کہ داڑھی ہوتی ہی نہیں، انہیں وہ الگ بحث ہی الگ ہے، لیکن اگر کوئی شیپ کیا ہوا ہو تو عمل بتاتی ہے کہ انسان کیسا ہے۔ جب اتنے صفات ان کو دینا شروع کیا، فضائل دینا شروع کیا، تو دیکھا یہ ہے تو ایسا نہیں ہے، عمل کے ساتھ ان کے اخلاق ملتا نہیں ہے، تو کرے تو کیا کرے۔ تو اب ان کے اخلاق کو بھی، عمل کو بھی باقی رکھنا تھا، اخلاق کو بھی باقی رکھنا تھا۔ اب اگر میں سگریٹ پینا شروع کروں تو مجھے تو کوئی بہانہ تو بنانا پڑے گا، ہے نا، یا میں کوئی غلط کام کروں توجیہ تو کرنی پڑے گی۔ اب خلفاء کے توجیہ ہونے لگی، اب رسول کو غلط دکھانا شروع کیا، رسول نے کیا تو ہم نے بھی کیا۔ عجیب بات ہے کہ رسول کو گناہگار پاپی تو مانتے ہیں، لیکن رسول کے اتباع کرنے والے صحابی کو کہتے ہیں جس کا بھی اقتداء کرو وہ، یعنی صحابی معصوم، رسول گناہگار۔ عجیب مذہب ہے۔ اب یہ فضائل ان کے پاس آنے لگے، اس کے بعد کیا کیا، پھر گڑھنا شروع کی، معاویہ کا زمانہ ہے، اب پھر جعلی حدیثیں گڑھنی شروع کی۔ اب اتنے تو ان کے ساتھ ہوتا نہیں نا، اب جعلی حدیثیں گڑھنی شروع کی، اور ایسے ایسے جعلیات کیا کہ آخر مدرسہ دے کر کے بٹھا دیا، مدرسہ منصب دیا۔ تو دیکھا پھر اہل بیت ہوتا ہے، راکھے اللہ مارے گے، اہل بیت ہوتے ہیں۔ تو دیکھا کہ علی کے سامنے، حسن کے سامنے، حسین کے سامنے کوئی نہیں ٹیک پاتا۔ یزید اتنا پریشان کیوں ہوا تھا کہ حسین کے ایک شخص کے بیعت کے لیے، بھائی سیدھا الفاظ میں، اس وقت کے بیعت، آج کے ووٹ
بھائی کسی کا ووٹ دے دے. حسین کا ایک ووٹ نہیں دینے کیا یزید پاس نہیں کر رہا تھا؟ یزید تو خلیفہ بن چکا تھا. کیوں چاہیے تھی حسین کی بیعت؟ اس لیے کہ اہل بیت سب جانتے تھے کہ اہل بیت اسے کہتے ہیں جو اسلام کے رکھوال ہوتے ہیں. ان سے یہ کام نہیں چلے گا. جب چلا نہیں پایا تو اب ممبر سے آ کر کے علی کے خلاف برا بھلا کہنا شروع کیا, لعنت بھیجنا شروع کیا. تو کل کا سوال میرا یہی تھا. تقریباً کم از کم 70 سال تک ممبر سے علی پر لعنتیں اور سب کچھ ختم ہوتی رہی, علی پر اور فاطمہ پر. زمانہ ایسا آیا علی جب گھر پہ واپس آتے تھے, جناب سیدہ پوچھتی کیا علی سنا ہے کہ آپ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا؟ علی نے کہا کہ بات تو کرنا درکنار, میں سلام کرتا ہوں تو جواب بھی نہیں دیتے, سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. ایسا دور گزرا ہے. تو میرا سوال یہی تھا کہ اگر شیعہ کافر ہے, صحابی کو اور خلفاء کو لعنت پڑھنے کے بجائے, تو جس نے علی کو لعنت بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تھا تو پہلے لعنت اس کے اوپر بھیج لو, تو میں سمجھ جاؤں گا کہ شیعہ بھی کافر ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. علی وہ شخصیت ہے. بنی نجران کے وہ مباہلہ آپ کو یاد ہے, بڑے بڑے یہودی آئے ہیں علی سے بحث کرنے کے لیے. ایک مرتبہ کا واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ, ایک یہودی پادری, بہت معلومات ہے اس سے, تورات کی معلومات ہے, انجیل کی معلومات ہے, بہت معلومات ہے. وہ آیا ہے علی سے بحث کرنے, مناظرہ کرنے. کہ کون ہے یہاں جو باب العلم رسول کا حق کہلاتا ہے, مجھے ان سے بحث کرنا ہے اور جیت کر کے آنا ہے. وہ آیا علی کی طرف. خلفاء کیا کرتے, بھیج دیا علی کی طرف. کہا مجھے مناظرہ کرنا ہے, جو جیتے گا اس کا بول بالا. علی نے کہا تو صحیح, تو صحیح. کہا پوچھ, کیا پوچھنا ہے؟ کہا نہیں آپ پہلے پوچھیے. علی نے کہا اچھا میں پہلے پوچھوں؟ کہا ہاں آپ پہلے پوچھیے. ایک مرتبہ علی نے دونوں ہاتھ کو اٹھایا اور پیچھے کیا. پیچھے کرنے کے بعد مٹھی کو سامنے رکھا اور کہا کہ بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے, اگر تو اتنے علم ہے تجھ میں تو بتا کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. تو اس نے ایک مرتبہ آنکھیں بند کیا, اہل علم تھا, پورا علم کا دورہ کیا, تورات کا معائنہ کیا, زبور کا معائنہ کیا, سارے علم جتنے اس کے ذہن میں ہوتا اس نے سوچا. سوچنے کے بعد کہا یا علی آپ نے فلاں پہاڑی سے ایک پرندہ کا گھونسلہ تھا, وہاں سے آپ نے اس پہاڑی کے اوپر سے انڈا اٹھا کر کے لایا, تو اس ہاتھ میں وہی انڈا ہے. علی نے ہاتھ کو کھولا, پرندہ کا انڈا نکلا. تو اب بولا اب تو میں جیت گیا, میری علم زیادہ ہے. علی نے کہا تیری کیا مجال ہے جو علی سے ٹکرا جائے, اگر تجھ میں اتنی علم ہے تو علی نے جہاں سے انڈا لایا تھا تو وہاں رکھ کر کے دکھا. علی نے جہاں سے انڈا لایا تھا تو وہاں رکھ کر کے دکھا تو سمجھوں گا تو والا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ہستی ہے اہل بیت, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جو ثقیفہ میں بنا کر کے بھیجا کسی نے مسلمانوں کے کارخانہ سے. نہیں, میں کل جماعت اسلامی کے کا کچھ بحثیں میں دیکھ رہا تھا, تو بحثیں دیکھتے دیکھتے وہاں بحثیں ہو رہی تھی کہ مولانا عبد الرحیم جو بانی ہے جماعت اسلامی, تو انہوں نے کیسے کیسے جماعت اسلامی بنایا اور وغیرہ وغیرہ, پھر آخر میں وہ نکل کر کے آئیڈیل بنایا اسلامک ڈیموکریسی لیگ. تو وہاں بحثیں یہ چل رہی تھی کہ ڈیموکریسی یعنی عوامی نظریات سے جو حکومت چلتی ہے وہ بہرحال صحیح معنوں میں نہیں چل سکتی. جب صحیح معنوں میں نہیں چل سکتی تو وہاں انہوں نے بحث کیا کہ صلوات پڑھے تو میں بتاتا ہوں. وہاں کہا کہ ساری دنیا کے افراد بھی اگر اکٹھا ہو جائے تو آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طوائف خانہ کو حلال کہلایا جاتا ہے,
जुआ खेलना को हलाल हो जाता है। इसलिए कि जब अवामी गणतंत्र जिसे कहते हैं हम, गणतंत्र जब हो जाए, रिपब्लिक पब्लिक रिपब्लिक हो जाए तो पब्लिक के नज़रिया अफजल होगा। सब जब नज़र दे देंगे तो वही अफजलियत होगी। तो उस वक्त में आज क्या हो रहा है, कैसीनो सऊदी में जायज़ हो जा रहा है। कहाँ से आया? वही सकीफा से निकल करके आया। तो वहाँ एक आयत का जिक्र किया, तो मैंने कहा अब तुम्हें समझ में आया ये आयत? तो सूरह अनआम के 116 नंबर आयत, वइन तुति अक्सर अमन फिल अर्द, रसूल से कह रहे अल्लाह, अरे रसूल वइन तुति, अगर तुम इताअत करो अक्सर अमन फिल अर्द, ज़मीन में जितना अफराद, अक्सर अफराद के, ज़्यादातर अफराद के भी तुम इत्तिबा कर लो, युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, तुम्हें अल्लाह के राह से भटका देंगे। भाई इंसान क्या करता है, एक कानून बनाता है, बाद में देखता है ये कानून में गैप है, फिर कानून बदलता है, यानी अपने कानून को खुद ही बदलता है। क्यों? मुकम्मल नहीं होता। तो अल्लाह कह रहा है कि सारे दुनिया के अक्सर अफराद भी जमा हो करके अगर कोई हिदायत करना चाहे, योज़िल्लू का, तुम्हें गुमराही कर सकता है, हिदायत नहीं कर सकते। यत्तबिऊन, क्यों? इसलिए कि यत्तबिऊना, ये असल इत्तिबा ही नहीं करते, इल्ला ज़न, अपने ज़न्नो गुमानो हदस के ज़रिए से, यानी नफ्स परस्ती के ज़रिए से हिदायत करेंगे, इलाही ज़रिए से नहीं। व इनहुम इल्ला यखरुसून। तो अब मैंने कहा कि इतना दिन बाद तुम्हें ये बहस याद आया, सकीफा में जब हुआ था तुम्हारे बुजुर्गों को याद नहीं था? हमें तो उसी वक्त से याद था कि जब रसूल ने कहा कि अली हम खैरुल बरिया, ज़मीन पे खैरुल बरिया कौन है? कहा शिया, तो अली और शिया हुमुल फाइजून, या अली और उनका शिया है यही कामयाब कौम है। कामयाब कैसे हो गया कि अली ने जब ज़रबत खाई थी तो कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, मैं कामयाब हो गया। ये मुमकिन है कि अली कामयाब हो जाए, अपने शियों को कामयाब ना करे? अली कामयाब हो जाए और कहे थे फुज़्तु व रब्बिल काबा और आंखें बंद हो जाए, अली दुनिया से गुजर जाए और शियों को ऐसे ही छोड़ दे? नहीं। कहा आपने कभी हदीस का किस्सा पढ़ा है? आखिर जुमला, फाजू वसुएदु फिर दुनिया वल आखिरा। शिया वो है जो फाजू फौज फुस्तों से है, फुस्तु व रब्बिल काबा, यहाँ भी कह रहा है फाजू वसुएदु फिर दुनिया वल आखिरा व रब्बिल काबा। वहाँ भी काबा का कसम के खाया था और यहाँ भी काबा का कसम, हदीस कैसा कि आखिरी जुमला कि शिया वो है कि वो कामयाब है। अली कह रहा है मैं कामयाब हूँ, मरने से पहले रसूल की हदीस कैसा भी आया है कि शिया भी कामयाब है। तो अब पता चला कि जिसने काबा के इस्लाम को इत्तिबा किया वही कामयाब है। अब तो ढूंढते रहो कि 72 फिरका कहाँ जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब तो ढूंढते रहो। अब 2 किस्म का इस्लाम आया है, मैं कल बयान करूंगा इंशाअल्लाह कि अजियत करने पर लानत है। शिया लानत क्यों पढ़ते हैं और उनके बुजुर्गों को क्यों करते हैं, मैं एक लीस्ट आपको दूंगा कल इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अफसोस नहीं कीजिएगा, अल्लाह आपको तौफीकात में इजाफा करे, नमाज रोज़ा करने की तौफीक दे। गलतियों से छूट जाती है लेकिन अहले बैत के दामन को कभी ना छोड़िएगा, कभी नहीं। अगर इश्क अहले बैत है तो जितनी बड़ी गुनाह हो उसे खा करके साफ कर दे। कमा याकुलुन नारुल हतब, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है अली के गुनाह, लेकिन शर्त यह है कि अली के इश्क अली जैसा हो, अली के इश्क अली जैसे हो। हम तो अंजाम देते हैं अपने लिहाज से, मजलिसें करते हैं अपने लिहाज से, तबर्रुक बांटते हैं अपने लिहाज से, उलमा को बुलाते हैं अपने लिहाज से। कभी सोचा है अहले बैत किससे राज़ी होते हैं? आपस में इख्तिलाफ हो जाए ना, इख्तिलाफ वहीं तक रखे। मुझसे लंदन भाई से झगड़ा हो जाए, मैं अगर आज़ादारी में जाना चाहूँ लंदन भाई को, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि मुझे रोके।
اور میں جاؤں گا بھی. ایسا ہونا چاہیے کہ کسی سے جھگڑا ہو جائے نہیں آج ان کی مجلس ہے ان سے مجھ سے بنتی نہیں. نفس پرستی اپنے جگہ، اہل بیت اپنے جگہ. عزاداری شخص کی نہیں ہوتی، کروانے والا وسیلہ ہوتا ہے. آج کے بانی ہے مجلس کوئی بھی ہو، لیکن مجلس حسین ہے. کوئی بھی پیسہ خرچہ کرتا ہو، کوئی بھی تبرک کہتا ہو، کوئی انتظام کرتا ہو، کوئی مائک لگاتا ہے، کوئی چاندنی بچھاتا ہے، کوئی لائٹیں لگاتا ہے، کوئی موبائل لے کر کے آج کل لائٹ دے رہا ہے. ہر شخص کو اللہ توفیق دے، لیکن مجلس عزاداری امام حسین ہے. بس عزیزوں میں نے ختم کیا. ایام عزا ہے. عزا کہتے کسے ہیں؟ عزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ کے لیے مجلس کا انتظام کیا، 2 گھنٹہ کے لیے مجلس کا انتظام کیا، ماتم کیا، گریہ وزاری کیا، مجلس ختم، عزاداری ختم. اسے عزا نہیں کہتے. عزا دل میں ہونی چاہیے، چاہے مسجد ہو، چاہے امام بارگاہ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے راستہ ہو، کہیں بھی علی کا ذکر آئے تو تبسم چہرے میں آنا چاہیے. کبھی حسین کا ذکر آئے تو آنکھوں میں نمی جاری ہونی چاہیے. اسے کہتے ہیں عزاداری. مجلس کل میں نے کہا کہ 5 آدمی ضرور ہو گھر پہ ایک عزاداری کیجیے. نوحہ پڑھیے. کس نے سکھایا ہمیں یہ؟ سید سجاد نے سکھایا. کہتے ہیں کہ سید سجاد صاحب بکا کہا جاتے تھے. اتنے روئے. کیوں روئے بھائی؟ کسی امام نے ایسے نہیں رویا. سید سجاد نے اتنا کیوں رویا؟ جب کربلا کے واقعہ ختم ہوئے، دور یزیدی تھی، کسی کی جرأت نہیں تھی کہ یزید کے خلاف کچھ بولے. حالت ایسی تھی کہ جو کوفے والوں نے نامہ لکھا تھا وہ نامہ لکھنے والا بھی کربلا میں موجود تھا. شبر جو سپہ سالاری علی کے ساتھ کر چکا تھا وہ کربلا میں موجود تھا. عمر سعد جیسے یعنی بڑے افراد جو اہل بیت کے ساتھ رہے ہوں گے وہ کربلا میں موجود تھے. یعنی حالات ایسا کر دیا تھا، ڈرا کر، پیسہ دے کر کے، دھمکا کر. اب یزید کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں تھا. امام کرتے تو کیا کرتے؟ اپنے حقیقت کربلا کو دوسروں تک پہنچاتے تو کیسے پہنچاتے؟ راستہ نہیں تھا. 5 آدمی کو بٹھا کر بولنے کی اجازت نہیں تھی. کیا کیا امام نے؟ غلام خریدا، تربیت کیا، کچھ دن اپنے گھر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد آزاد کر دیتے تھے. کہتے تھے بہت زیادہ غلام جو خریدتے تھے وہ امام تھے زین العابدین علیہ السلام. اس لیے کہ رکھتے تھے اور آزاد کرتے تھے اور کہتے تھے جب آزاد کرتے وقت کہ دیکھو تم نے فلاں وقت غلطیاں کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تم کو اس وقت معاف کیا، تو تم بھی جب اس گھر سے جاؤ گے تو اس گھر کی حقیقت کو بیان کرنا، کچھ غلط نہیں بیان کرنا. تو امام اس طریقے سے آزاد کرتے تھے. یہ غلام جب مختلف خطہ میں جاتا تھا تو اہل بیت کی تبلیغ ہوتی تھی. اور دوسری چیز جو امام نے کیا، ہمارے چوتھے امام نے جو گریہ و بکا کیا. کیوں کیا گریہ و بکا؟ فلسفہ تھا اس میں. آج جب شیعہ ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سوال ہوتا ہے نا کہ جلوس کس کا ہے؟ امام نے یہی کام کو اپنایا تھا کہ جب امام روتے تھے، کسائی کے دکان میں گئے، حیوان کو دیکھا کاٹتے ہوئے دیکھا، کسی بچہ کو دیکھا پیاسا کو دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، بھوکا دیکھا، گریہ کرتے تھے. اتنا گریہ کرتے تھے کہ وضو کرنے کے لیے پانی آتا تھا، کہتے کہ مضاف ہو جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ گریہ کے بہانے کربلا کا واقعہ بیان کیا جائے. اگر سید سجاد اتنا نہ روتے تو آج تک یہ عزاداری ہم تک نہیں پہنچ پاتی. اگر زینب نہ ہوتی تو یہ عزاداری یہاں نہیں پہنچ پاتی.
یہ سید سجاد اور زینب کا کمال ہے کہ آج عزاداری موجود ہے. ہاں عزادار وہی سید سجاد ہے. کس شان سے آئے تھے؟ جب کربلا میں آئے تھے کسی نے نہیں کہا وہ بیمار تھے، اس لیے کہ مریضی بیماری ایک نقص ہے انسان کے لیے، اور امام میں نقص نہیں ہو سکتا. امام بیمار نہیں تھے، بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے. اگر بیمار امام کہا جائے تو یہ ظلم ہوگا ہمارے امام پر. وہ کچھ لمحہ کے لیے مصلحتاً بے ہوشی کے حالات میں تھے، اس لیے کہ امامت کو بچانا تھا. ورنہ امام بیمار، اگر امام بیمار ہوتے، کربلا کے واقعہ ختم ہوتے ہی جب سوار کر کے قافلہ کو روانہ کیا گیا، اب امام کے مختلف جگہ پر خطبہ یہی بیان کرتا ہے کہ امام بیمار نہیں ہے. جب مختلف جگہ سے یہ کاروان کو لے کر کے جایا جا رہا ہے، زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں ہمارے امام، توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے ہیں ہمارے امام، اور اتنے لمبے راستہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب کربلا سے انہیں سوار کیا گیا تھا تو اونٹوں پر سنبھل نہیں پا رہے تھے، تو رسی کے ساتھ انہیں اونٹ کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا. تو ہمارے امام زخم ہو رہے تھے، اور دھوپ کے تپش سے ان کے ہاتھوں میں جو لوہے کے وہ سلاسل تھے، وہ زنجیر تھے، پیروں میں جو بیڑیاں تھیں، اتنے گرم کے وجہ سے چمڑا جھلس جا رہا تھا. کہتے ہیں کہ جب کاروان جگہ جگہ منزل لیتا تھا، رکتا تھا، تو سب کو تھوڑی تھوڑی پانی پلایا جاتا تھا. تو جب جناب سکینہ کو پانی دیا جاتا تھا تو وہ پانی لے کر کے بھیا کے پاس آتی تھی، جناب سید سجاد کے پاس آتی تھی. ارے بھیا یہ توق و سلاسل آپ کو اذیت کر رہی ہوگی نا، میں تھوڑی پانی ڈال دوں اس لیے کہ یہ لوہا گرم ہو گیا ہوگا. ارے سکینہ اتنا خیال ہے، ارے ہاں سید سجاد ہے، اب قافلہ میں جا رہے ہیں، ارے ہر کچھ ہوتا ہے، قافلہ سالاری کر رہے ہیں، ارے بیویوں کو کچھ اذیت ہوتی ہے تو سید سجاد کو تعزیانہ لگتے ہیں، ارے کوئی بچہ راستہ میں گر جائے تو سید سجاد کو تعزیانہ لگتی ہے، اگر حسین کے سر آگے نہیں بڑھتا تو پوچھنے کے لیے سید سجاد کو تعزیانہ لگتی ہے. اب سید سجاد کے پیٹھ ہے، تازیانہ کے زخم ہے. سید سجاد اس حالات میں شام کے بازار سے گزر رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے. آپ نے فقط سنا نا کہ سید سجاد نے کہا کہ آپ کو کس جگہ سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، تو سید سجاد نے کہا الشام الشام الشام. کیوں کہا؟ اس لیے کہ 7 مرحلہ تھے وہاں ان کی تکلیف. میں ایک کو بیان کروں گا، بیویوں کے بے مکنا و چادر تھے، اور شام کے بازار تھے بہت زیادہ، اور اوپر سے آگ جو پھینک رہے تھے. سید سجاد کہتے ہیں کہ شام کے بازار تھے، جب بیویوں کو لے جایا جا رہا تھا، ہر کجاوے کے سامنے ان کے عزیز کے سر ہوا کرتا تھا، اور تاکہ وضعیتیں ہو. ہاں نے محترم، جب اپنے گھروں کے اوپر سے، کوٹھے کے اوپر سے جب گرم پانی پھینکا جاتا تھا، آگ پھینکا جاتا تھا، سید سجاد کہتے ہیں ارے میرے ہاتھ بندھے تھے، آگ جب ہمارے امامے میں پڑا، میرے امامے میں آگ لگے، میرے سر کے بال بھی جل گئے، میں ہاتھ سے اپنے آنکھ کو بجھا نہیں پایا. میں کہوں گا ارے سید سجاد، آپ کے ہاتھ تو موجود تھے لیکن بندھے ہوئے تھے. ارے ہائے ابا، جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے، ہاتھیں کٹے ہوئے تھے، کس طرح سے تشریف لائے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر الیہ. پالنے والے ہمارے اعمال کو تو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما.
ہمیں سیدھے راستہ میں چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ قبل سے کہ بچوں کو تربیت کرے، ہمیں خود اپنا کو تربیت ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم اپنے لحاظ سے، اپنے انداز سے عزاداری کرتے ہیں، ماتم کاری کرتے ہیں، اپنے جسم کے توان کے لحاظ سے کرتے ہیں، تو اپنے انداز سے اسے قبول فرما۔ پالنے والے ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے وقت کے لحاظ سے، سماج کے لحاظ سے، توان کے لحاظ سے پالنے والے، تو اپنے کرم کے لحاظ سے اسے قبول فرما۔ پالنے والے ہمارے گناہ عظیم ہے لیکن تیری بخشش اس سے زیادہ عظیم ہے، تو اپنے عظیم بخشش کے ذریعے سے ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہمیں ان کے آوان و انصاب میں شمار فرما۔ دعا کے لیے کہا ہے کہ محمد شاہ صاحب کے جو بچے ہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور معصوم رضا صاحب کے جوان بیٹے جن کا آپریشن آج ہونے والا تھا، ہوا ہے ظاہراً بتایا ہے، اور شکیل اسلام صاحب کے جو آپریشن ہوا ہے پچھلے پرسوں دن، پالنے والے بحق محمد وآل محمد ان کو اور سارے بیمار کو شفا کامل اور عاجل عنایت فرما۔ پالنے والے جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہمارے اپنے جتنے بیمار ہیں، بیمار جسمی ہو، بیمار روحی ہو، سب کو شفا کامل اور عاجل عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کاظم علی، مرحومہ شاہین بانو، سید شمشیر علی کے نام سے پڑھ دیں، اور دیگر مومنین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پالنے والے اس سورہ کو ہم نے پنجتن پاک 14 امام کے نام میں، 14 معصومین کے نام میں ہدیہ کیا، ان کے ثواب مرحومین کی قبر میں جگہ عنایت فرما، ان کے بہانے ان کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے اس دعا کے حق کو ان کے لیے ہدیہ کیا، اور ان کے بہانے ان کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ان کے قبروں میں نور باران فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔